ویلکم بیک، بریک کے بعد خوش آمدید ایک دفعہ پھر آپ کو کہیں گے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان میں OIC اجلاس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس کی تھوڑی ڈیٹیلز آپ سے شیئر کروں کہ OIC وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس کے اختتام پر اسلام آباد اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ اس اعلامیے کے اہم نکات میں اتحاد، انصاف اور ترقی کے لیے شراکت کے مرکزی موضوع کو شامل کیا گیا ہے۔ اعلامیے میں جموں و کشمیر کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کی تجدید کی گئی ہے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور OIC کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حق خود ارادیت کی حمایت کا اظہار کیا گیا، جبکہ وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو آپ کو یہ بتائیں کہ اسلامی تعاون تنظیم اقوام متحدہ کے بعد دنیا کی دوسری بڑی بین الاقوامی تنظیم ہے، جس میں دنیا بھر کے 57 مسلم اسلامی ممالک تنظیم کے رکن ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل کے 47 اجلاس منعقد ہو چکے ہیں، اور پاکستان 1970، 1980، 1993 اور 2007 میں 4 بار OIC وزرائے کونسل اجلاسوں کی میزبانی کر چکا ہے، اور اب 2022 میں 5ویں دفعہ پھر میزبانی کی ہے۔ پاکستان کی میزبانی میں اسلامی تعاون تنظیم OIC اس کے وزرائے خارجہ کونسل کا 2 روزہ 48واں اجلاس اسلام آباد میں ہوا ہے، جس میں 46 سے زیادہ مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ، مبصرین اور مہمان شریک ہوئے ہیں، تاہم افغان وزیر خارجہ نے شرکت سے معذرت کر لی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے آغاز کے ساتھ ہی نائجیریا کے وزیر خارجہ اور OIC وزارتی کونسل کے موجود صدر مسعود نے خطاب کرتے ہوئے وزارتی کونسل کی چیئرمین شپ پاکستان کے سپرد کر دی ہے، جبکہ فلسطین، یمن اور کیمرون نائب چیئرمین ہوں گے۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اجلاس کے ابتدائی بیان میں شرکاء کو خوش آمدید کہتے ہوئے اجلاس کے انعقاد کو پاکستان کے لیے ایک اعزاز قرار دیا ہے، اور وزیر خارجہ نے کہا کہ OIC تقریباً 2 ارب مسلمانوں کی اجتماعی آواز ہے۔ انہوں نے بیان کے دوران OIC کی کچھ کامیابیوں کا بھی ذکر کیا، جن میں افغانستان میں خوراک اور سیکیورٹی فنڈز کا آغاز بھی شامل ہے۔ اس پہ مزید بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان لائن پہ موجود ہوں گے، جن سے ہم گفتگو کرتے رہیں گے گاہے بگاہے۔ اس وقت سب سے پہلے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں عبداللہ طارق سہیل صاحب، دانشور ہیں، کالم نگار ہیں، ان کو ویری وارم ویلکم کریں گے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں سر؟ آپ مجھے پراپر سن پا رہے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے۔ اچھا سر، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یوم پاکستان پر اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کانفرنس کی ایک یادگار اور تاریخی جو ہے یہاں پہ موقع آیا، اور آپ اس کے جو اغراض و مقاصد اور نتائج ہیں اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے آغاز میں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو کانفرنس اسلام آباد میں ہوئی تھی وزرائے خارجہ کی، اس کا مقصد تو افغانستان تھا، اور ایجنڈے میں کوئی اور بات شامل نہیں تھی، اور ابھی پتہ نہیں ہے کہ افغانستان کے بارے میں کوئی ان کا مقصد حل ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ افغانستان کو بہت بڑے پیمانے پر انسانی امداد کی ضرورت ہے، اور وہ ابھی تک کہیں سے نہیں مل رہی ہے، جس کی وجہ سے افغانستان میں چیزوں کی قلت بھی ہے، اور لوگوں کے لیے کھانے پینے کا سامان حاصل کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو یہ کانفرنس اسی حوالے سے ہوئی تھی، اور ضروری ہے کہ افغانستان میں انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی کی جائے۔ اطلاع یہ ہے کہ سعودی عرب اور کچھ دوسرے خلیجی ممالک جن کے پاس یہ اس طرح کا فنڈ ہوتا ہے کہ وہ غریب ملکوں کی مدد کرے، وہ کر رہے ہیں، لیکن امریکہ اور یورپ کی طرف سے جس امداد کی توقع تھی وہ نہیں مل رہی۔ تو اسلامی کانفرنس میں کشمیر کا کوئی ایجنڈے میں کشمیر شامل نہیں تھا، اگرچہ عمران خان نے کشمیر کا ذکر کیا تقریب میں۔ جی، تو جب کبھی یہ کشمیر پر اس کا اجلاس ہوا، اس عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی کانفرنس کے پروگراموں سے کشمیر کا ذکر زیادہ واضح انداز میں نہیں ہو رہا۔ کشمیر میں نہ صرف یہ ہے کہ اس
اس کا جو بنیادی ایشو ہے حق خود ارادی کا، اس پر جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس کی بھی ضرورت ہے کہ کشمیر میں جو انسانی حقوق کی پامالیوں کے واقعات بڑھ گئے ہیں ان پر کچھ فوری ایکشن ہو۔ وہ ہمیں اس لیے نظر نہیں آتا کہ یہ اقدامات جو ہیں مذمت سے ختم نہیں ہوتے، اس کے لیے دباؤ ڈالنا پڑتا ہے، اور ہمیں دباؤ ڈالنے والا کوئی ملک اس وقت نظر نہیں آ رہا۔ امریکہ اور یورپ جو ہے وہ تقریباً مسئلہ کشمیر سے وہ چشم پوشی کر چکے ہیں، اور اب وہ پہلے کی طرح وہ کچھ زیادہ بیان ہمیں ان کا نظر آتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ صرف اتنی سی بات ہے کہ یورپ اور امریکہ کی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، ایمنسٹی ہے یا اس طرح کی دوسری جو تنظیمیں ہیں، وہ کشمیر میں مظالم اور انسانی حقوق کی پامالی کے حوالے سے رپورٹیں جاری کرتے رہتے ہیں، لیکن کوئی ٹھوس پیش رفت کشمیریوں کی مدد کے لیے، مدد سے مراد یہ ہے کہ ان پر جو ظلم ہو رہا ہے، جس طرح گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور جس طرح ان کے گھروں میں گھس کر کشمیریوں کو مارا جا رہا ہے۔ ابھی پرسوں ترسوں کی خبر ہے کہ ایک ہی دن میں 4 کشمیری نوجوان پولیس نے شہید کیے، اور ایک جگہ پر تو 2 آدمیوں کو گھر میں پولیس نے گھس کر مار دیا۔ جی، تو ان پر کوئی ٹوکنے والا سخت الفاظ میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ بڑی مایوس کن صورتحال ہے۔ اچھا سر، جیسے آپ فرما رہے ہیں صورتحال کافی مایوس کن ہے، اس دفعہ کشمیر کو سامنے نہیں رکھا گیا اور افغانستان کے حوالے سے بات کی گئی۔ وہاں پہ خوراک کا فقدان ہے، وہاں پہ میڈیسنز کی کمی ہے، وہاں پہ لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہو رہی ہے زندگی۔ کیا وجہ ہے کہ کشمیر سے پہلے افغانستان کو آج رکھا گیا اس اجلاس میں؟ دیکھیے، ایک بات تو آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ حالیہ دور میں یہ جو 3-4 برس سے شروع ہے، اس میں پاکستان کی پالیسی میں ایک بنیادی شفٹ آیا ہے۔ وہ اچھا ہے یا برا، لیکن وہ آیا ہے۔ وہ شفٹ یہ ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو ایک طرف رکھتے ہوئے بھارت سے تجارت اور دوسرے تعلقات بحال کیے جائے۔ چنانچہ بھارت اور افغانستان کے درمیان آپ نے دیکھا کہ ٹرانزٹ ریٹ کھل گئی ہے۔ اس کا فائدہ تینوں ملکوں کو، افغانستان اور بھارت باہمی تجارت کریں گے، پاکستان کو ایک راہداری کا جو ٹیکس اور محصولات ہوتے ہیں وہ بھی لیں گے، جی، اور تعلقات میں کچھ جو زیادہ تناؤ تھا اس میں کچھ کمی ہوئی ہے۔ لیکن اس کا نقصان کشمیر کو ہوا ہے۔ کشمیر کو عملاً انہوں نے ایک کونے میں رکھ دیا، جسے ہم ادبی محاورے میں کہا کرتے ہیں کہ طاق نسیہ میں رکھ دینا۔ تو اسے ہم نے طاق نسیہ میں رکھ دیا ہے، یا فریزر میں رکھ دیا، ڈیپ فریزر میں رکھ دیا، اور اب کشمیر پر پاکستان کی طرف سے کوئی سفارت کاری بھی اسی لیے نہیں ہو رہی۔ خاص طور پر 4 سال پہلے، 3 سال پہلے جب وزیر اعظم عمران خان امریکہ گئے تھے، واشنگٹن کا دورہ کیا تھا اور اس وقت کے صدر ٹرمپ سے ملاقات کی تھی، تو اس ملاقات کے موقع پر یہ چیزیں خبریں سامنے اچھا آئی۔ سر، جیسے آپ فرما رہے ہیں، سوری قطع کلامی کی معذرت، جیسے OIC کے جنرل سیکرٹری تھے، انہوں نے بھی ایڈمٹ کیا تھا اس چیز کو کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے۔ اس پہ بھی بات کریں گے کچھ؟ نہیں، کشمیر تو متنازع علاقہ تو سب، یہ نہیں، وہ تو امریکہ کا بھی موقف ہے، اقوام متحدہ کی قراردادیں جو ہے وہ موجود ہے، وہ واپس تو نہیں ہوئی ہیں۔ جی، ایشو یہ نہیں ہے کہ کشمیر کو متنازع علاقہ تسلیم کرتے ہیں، یہ نہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ کشمیر پر عملاً یعنی امریکہ نے بھارت کا یہ اقدام تسلیم کر دیا ہے کہ جس کے تحت اس نے مقبوضہ کشمیر کو ایک طرح سے انیکس کر دیا۔ اس کی جو متنازع حیثیت ہے وہ مودی حکومت نے ختم کر دی ہے، اور اس کے وہ جو خصوصی اسٹیٹس تھا مقبوضہ کشمیر کا، جس کے تحت کشمیر سے باہر کے لوگ یعنی باقی بھارت کے لوگ کشمیر میں جائیدادیں وغیرہ نہیں خرید سکتے تھے، وہ ختم کر دیا ہے۔ جی، اس اسٹیٹس کا ایک نقصان یہ ہوگا کہ اگر وہاں باہر سے لوگ آنے شروع ہو گئے اور وہاں آ کر مقیم ہونے لگے، تو کچھ ہی عرصے کے بعد آبادی کا تناسب یعنی ڈیموگرافی جو ہے وہ بدل جائے گی اور کشمیری اقلیت میں آ جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے، ایک بہت بڑا کام ہو رہا ہے۔ جی، 2 مسلمان ملکوں نے تائیوان کی مدد سے 70,000 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری مقبوضہ کشمیر میں کرنے کا اعلان کیا ہے۔
$70,000 کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر وہاں وہ پروجیکٹ، کوئی کارخانے، کوئی دوسرے منصوبے لگ رہے ہیں. جی اس کے لیے افراطی قوت آئے گی انڈیا سے. چلیے سارے انڈیا سے نہیں آئے گی لیکن شمالی انڈیا سے تو ضرور آئے گی، یعنی ہریانہ، پنجاب، یو پی، راجستھان وغیرہ کے لوگ باہر سے لوگ انڈکٹ کیے جائیں گے اس میں. ہاں وہاں جائیں گے جی. اور ان میں سے کچھ لوگ وہاں پھر مقیم ہو جائیں گے. اور جب مقیم ہو جائیں گے تو مقبوضہ کشمیر میں اس وقت مسلمانوں کی آبادی ہے، کشمیری مسلمانوں کی آبادی 90 لاکھ کے قریب یا 80 لاکھ کے قریب، اور ہندو جن کی اکثریت جموں میں رہتی ہے وہ ہے کوئی شاید 30 لاکھ کے قریب. یعنی اگر یہ 30 لاکھ میں آپ 50 لاکھ اور ایڈ کر دیں تو مسلمان اور ہندو برابر ہو جائیں گے. تو یہ کام فوری طور پر تو ظاہر نہیں ہوگا، ایک لانگ ٹرم ان کی پلاننگ ہے مودی سرکار کی کہ آبادی اس طرح بڑھائی جائے کہ آہستہ آہستہ وہاں کوئی چند ملین ہندو اور سکھ اور دوسری قوموں کے لوگ وہاں آباد کر دیے جائے ترقیاتی منصوبوں کی آڑ میں یا کسی بھی حوالے سے. تو یہ دو مسلمان ملک اور تائیوان کا یہ جو منصوبہ ہے $70,000 کی سرمایہ کاری کا، یہ اس مودی سرکار کے اس ہدف کو قریب لانے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرے گا. سر آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، لیکن چونکہ ہم OIC اجلاس کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو ہم یقیناً اس پہ واپس آنا چاہیں گے. سر جو پاکستان کو میزبانی ملی، جو اتنے وزرائے خارجہ پاکستان آئے اور جو اجلاس ہوا، اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ خوش آئند ہے یہ اس اجلاس کا ہونا، پاکستان کو میزبانی ملنا؟ اس کا کوئی اگر فروٹ سامنے آتا ہے تو خوش آئند ہے، لیکن یہ پاکستان نے امریکہ کا ایک تھا کہ آپ افغانستان پر یہ کوئی کردار ادا کریں افغانستان میں، یعنی امریکہ چاہتا ہے کہ وہ خود امداد نہ کرے لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ اور کچھ طالبان پر ایک سفارتی دباؤ کے تحت ان کی امداد کے لیے کچھ ادارے بنے. ابھی تک وہ نہیں بنے ہیں، یعنی کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلا سوائے قرارداد کے. جی. اور عملاً یہ قرارداد جو ہے وہ یہ اجلاس جو ہے یہ بالکل ہی جیسے کہ ہوا ہی نہیں تھا. اچھا. کیونکہ اس کے نتیجے میں کوئی ایک بھی پیش رفت نہ سامنے آئی، نہ کسی پیش رفت کا اعلان کیا گیا، نہ یہ طے کیا گیا کہ کرنا کیا ہے. صرف تقریریں ہوئی ہیں اور اس کے بعد پھر کوئی مشترکہ اعلامیہ ایسا جاری نہیں ہوا جس میں ہمیں پتہ چلے کہ بھی افغانستان میں فلاں کام ہونے والا. یہ جس مقصد کے لیے بلایا گیا تھا وہ مقصد بھی غائب ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ اس کانفرنس میں چینی وزیر خارجہ نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی ہے. اسلامی ممالک کے کانفرنس میں چین کی شرکت کا عالمی سطح پر کیا پیغام کیا ہے؟ چین یہ چاہتا ہے کہ سی پیک کا جو منصوبہ ہے وہ بحال ہو جی. اور افغانستان کو بھی اس میں شریک کیا جائے. افغانستان کی شرکت کی اہمیت اس لیے ہے کہ ویسے تو بنیادی طور پر سی پیک کا جو سب سے بڑا یعنی جو مین اس کا وہ ہے کہ گوادر سے خنجراب تک ایک شاہراہ سڑک کی صورت میں اور ریلوے لائنوں کی صورت میں بنے جی، تاکہ چین کا گلف سے رابطہ ہو سکے. لیکن چین چاہتا ہے کہ ایران بھی اس میں شامل ہو، افغانستان بھی اس میں شامل ہو. مطلب یہ ہے کہ افغانستان سے بھی قافلے آئیں، وہ اس سی پیک کے ذریعے چین بھی جائیں اور گوادر بھی جائیں. افغانستان کو شامل کرنے کے لیے اس کا کافی عرصے سے مطالبہ ہے اور پاکستان بھی اصولی طور پر اس بات پر راضی ہے کہ افغانستان کو اور ایران کو شامل کیا جائے. جی. لیکن یہ اب دیکھنا ہے کہ سی پیک کی بحالی کب ہوتی ہے. ہم 4-5 سال سے اس منصوبے پر کام بالکل بند ہے اور کوئی جہاں تھا وہیں آ کر رکا ہوا ہے. تو اب امید کرنی چاہیے کہ یہ جلد ہی اس کی بحالی شروع ہو جائے گی. اچھا سر، جیسے آپ فرما رہے ہیں خاص طور پر افغانستان کے حوالے سے بہت اہم چیزیں جو ڈسکس کی گئیں، جس طرح آپ راستے کی سی پیک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو افغانستان کی شمولیت ہی نہیں ہوئی اس اجلاس میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ افغانستان کو ایک تو پتہ تھا کہ یہ ایک سفارتی دباؤ ہے امریکہ کی طرف سے. اصل میں آپ کو یہ اندازہ مجھ سے زیادہ ہوگا کہ اب امریکہ افغانستان میں کوئی فوجی مداخلت نہیں کرنا چاہتا، جیسا کہ ہم سب لوگوں کا اندازہ تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح کی فوجی مداخلت جاری رکھے گا، ڈرون حملے بھی کرے گا. لیکن وہ اس کی پالیسی یکسر بدل گئی ہے. وہ
افغانستان پر نظر تو رکھا ہے کہ وہاں وہ کیا کہتے ہیں، وہ القاعدہ والے یا داعش والے دوبارہ ایکٹیو تو نہیں ہو رہے، لیکن نظر رکھنے کے علاوہ اس نے کسی بھی قسم کی مداخلت والا جو رستہ تھا وہ ترک کر دیا ہے. جی. تو اب وہ صرف پاکستان کے ذریعے انگیج رہنا چاہتا ہے افغانستان کے امور میں. اچھا سر، جیسے آپ بات کریں اس کا مطلب ہے پھر تقویت ملتی کہ جیسے ان کے ریپرزینٹیٹیو موجود تھے، ان کے ممبرز موجود تھے افغانستان کے، لیکن ان کے ہائی آفیشلز نہیں تھے، کوئی وزیر خارجہ، کوئی سفیر ایسے موجود نہیں تھے. وہ بھی نہیں آئے، ایران کے لوگ بھی نہیں آئے، بنگلہ دیش کے لوگ بھی نہیں آئے. جی جی. اور میرے خیال میں کئی ملکوں، کیونکہ اسلامی وزرائے خارجہ کی تعداد تو بنتی ہے نا 56-57 کے قریب. جی جی. تو اس میں شاید 45 کے قریب لوگ آئے ہیں. جی جی. ہاں. اچھا تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کو آلریڈی آئیڈیا تھا کہ ہونے کیا جا رہا ہے، اصل معاملہ کیا ہے، اس لیے انہیں صرف نمائندگی کے لیے لوگ بھیجے لیکن پریزنٹ نہیں کیا اپنا مدعا یا پریزنٹ نہیں کیا. ان کو جو چاہیے اس وقت وہ ریکگنیشن سے زیادہ مسئلہ اس بات کا ہے کہ انہیں انسانی حوالے سے امداد ملے، یعنی دوائیں اور خوراک اور دوسری جو چیزیں ہیں. جی. باقی وہ کام جو ہے وہ اپنا چلا رہے ہیں، انفراسٹرکچر بھی خود بنا رہے ہیں. انہیں زیادہ انہوں نے کسی سے مطالبہ نہیں کیا اور انہیں توقع ہے کہ چین ان کے انفراسٹرکچر میں مدد کرے گا. لیکن فوری جو ہنگامی ضرورت ہے وہ خوراک کی ہے، کیونکہ ابھی تک اگرچہ قحط کی صورتحال تو نہیں ہے کہ لوگ بھوک سے مر تو نہیں رہے، لیکن مال نیوٹریشن کا شکار ضرور ہو رہے ہیں کہ جن کو دن میں 3 روٹی چاہیے ان کو صرف 1 روٹی مل رہی ہے. تو یہ بھی تو تشویشناک بات ہے. سچویشن کرٹیکل ہے. اچھا سر، آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم امہ کو آنے والے وقت میں، آنے والے دنوں میں ان اجلاس سے یا OIC کے حوالے سے کوئی مثبت پیش رفت سامنے آ سکتی ہے؟ دیکھیے، مثبت پیش رفت جب ہوگی تب ہوگی جب جو بڑے ملک ہیں ان کی طرف سے قائدانہ کردار ادا کیا جائے گا. اور بڑے ملکوں سے مراد آبادی والے ملک نہیں ہے بلکہ جن کا اثر و رسوخ زیادہ ہے. ان میں سب سے اہم ملک جو ہے وہ سعودی عرب ہے. جی. اور اس کے بعد پھر پاکستان ہے، پھر ترکی ہے. یہ 3 ملک جو ہیں اگر یہ کبھی فیصلہ کر لیں آپس میں مل بیٹھ کر کہ ہم نے اسلامی کانفرنس کو متحرک کرنا ہے اور اس سے اہم ذمہ داریاں لینی ہے، تو یہ اسلامی کانفرنس جو ہے یہ ایک دم ایک بڑا اور اہم ادارہ بن جائے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ 75-74 کے زمانے میں بھٹو صاحب اور شاہ فیصل شہید کے درمیان ایک اتفاق رائے ہوا تھا کہ اسلامی کانفرنس کو ایک متحرک ادارہ بنانا ہے. جی. اور ان 2 ملکوں کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اسلامی کانفرنس ایک دم اہم عالمی تنظیم بن گئی تھی. جی جی. مطلب یہ ہے کہ باقی جو 50 ملک ہیں اگر وہ فیصلہ کر بھی لیں تو وہ اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہوگا جتنا یہ 3 بڑے ملک ہیں، سعودی عرب، پاکستان اور ترکی. جی. اپنے اپنے حوالے سے تینوں کی اہمیت ہے. سعودی عرب کے پاس پیسہ بھی ہے، اس کے پاس سفارتی طاقت بھی ہے. پاکستان کے پاس دفاعی طاقت ہے، اب ترکی کے پاس دفاعی طاقت بھی ہے اور سفارتی طاقت بھی ہے. یہ 3 ملک اگر جب بھی یہ چاہیں گے اسلامی کانفرنس ایک بہت اہم ادارہ بن جائے گی. لیکن اس وقت ان تینوں کے درمیان بہت سارے معاملات پر اختلافات ہیں. مثلا سعودی عرب کا جو کنسرن ہے وہ اب تجارت کی طرف زیادہ ہو گیا ہے اور ترکی جو ہے وہ سعودی عرب سے اگرچہ اس کے تعلقات کی سرد مہری میں کمی آئی ہے لیکن وہ پہلے جیسی قربت نہیں رہی اور نہ ہی پاکستان کی ترکی اور سعودی عرب سے پہلے جیسی قربت ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، آخری کوسچن میرا آپ سے یہ ہوگا، کائنڈلی یہ فرمائیے گا کہ OIC کا کردار مؤثر کیسے بنایا جا سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ مؤثر بنانے میں رکاوٹیں دور کرنے پڑے گی نا جو اختلافات ہیں. مثلا یہ ہے کہ اسلامی کانفرنس کے مؤثر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ملکوں کو جو بنیادی مسائل درپیش ہیں ان پر ان کی ایک پالیسی ہو. اور بنیادی مسائل میں سر فہرست فلسطین کا مسئلہ ہے اور کشمیر کا مسئلہ ہے. تو اسلامی کانفرنس ان دونوں مسئلوں کو اب اس نے اپنی ترجیحی لسٹ سے نکال دیا ہے اور جس کی پوری ہسٹری ہے پچھلے 30 برسوں سے جو واقعات ہوئے ہیں. اس کے بعد فلسطین کا مسئلہ تو کسی بھی ملک کے لیے اس کی اہمیت نہیں رہی. یعنی اسرائیل سے تجارتی سفارتی تعلقات کی ایک دوڑ چل پڑی ہے مڈل ایسٹ میں اور جن ملکوں نے اسرائیل کی تسلیم نہیں کیا
उन मुल्कों के भी राब्ते इसराइल के साथ हो गए हैं। जी तो इस सूरत में फलस्तीन का इशू पीछे जा पड़ा। कश्मीर का मसला ये था कि भारत पर दबाव डालते थे और ताकि वो एक उस पर प्रेशर उस पर रहे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि तमाम इस्लामी ममालिक जिनके पास पैसा है उनके अंदर एक दौड़ लगी है कि भारत में ज्यादा सरमायाकारी किसने करनी है। तो कश्मीर का मसला ये पीछे रह गया। तीसरा चीज है कि मुसलमान मुल्क जो है वो मिलकर साइंस, टेक्नोलॉजी और तालीम के मुश्तरका प्रोजेक्ट शुरू करें ताकि इन शोबों में जो पसमानदगी है उसे दूर की जा सके। तो कश्मीर और फलस्तीन पर तो इत्तेफाक राय अभी हमें मुमकिन होता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन ये जो तीसरा इशू है जी इस पर इत्तेफाक राय हो सकता है कि जो पैसे वाले मुल्क हैं वो पैसा लगाए और जिनके पास अफराधी कुव्वत है, जैसे पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, तुर्की है, मिस्र है, इन मुल्कों से जौहर काबिल, टैलेंट, अफराधी कुव्वत, ब्रेन पावर, ये सारी चीजें हासिल की जाए और एक यूनिवर्सिटियां और साइंसी इदारे ये बनाए जाए। ये इस पर इत्तेफाक राय हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी इस पर भी कोई तवज्जो हमें नजर नहीं आती। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला तारिक सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद थे लाइन पे, आपसे गुफ्तगू हुई, बहुत शुक्रिया सर। ओआईसी इजलास के हवाले से बात कर रहे हैं और अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं सलमान आबिद साहब, तज्जिया निगार हैं, कॉलम निगार हैं, इनको वार्म वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलमान आबिद साहब। वालेकुम सलाम जी। सर खैरियत से हैं आप? जी जी, अल्लाह का शुक्र। सर जो इजलास हुआ है इससे वज़ीर आज़म ने खिताब भी किया और ओआईसी कश्मीर और फ़लस्तीन के मसाइल के हवाले से कुछ नाकाम भी दिखाई दिए हैं। ओआईसी इन मसाइल पर क्यों कर एक्टिव किरदार नहीं अदा कर सकी, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, बदकिस्मती से दुनिया में जो यूएन का अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा हो या ये ओआईसी के इदारे हों, ये मौजूद तो हैं लेकिन ये अपनी फ़ालियत जो है उस तरह से मनवा नहीं सके जिस तरह से मनवाना चाहिए था। जो तनकीद हम ओआईसी पे करते हैं इसी तरह की तनकीद अक़वाम मुत्तहिदा पे भी होती है जब उनकी करारदादों पे कोई अमल दरामद भी नहीं होता, ना वो कोई ठोस इक़दाम उठाते हैं। ओआईसी अगरचे मुस्लिम दुनिया के ममालिक के ऊपर मुश्तमिल फोरम है, लेकिन जो मुस्लिम हुक्मरान हैं इनके ज्यादातर मफादात जो हैं वो आलमी हुक्मरानों से और बड़ी ताकतों से जुड़े हुए हैं। इसलिए जो काम ओआईसी को करना चाहिए था वो करने से हमेशा से गुरेज करते रहे। और मुस्लिम दुनिया पे जब भी कोई मुश्किल वक्त आया है तो आपने देखा कि मुस्लिम हुक्मरान जो है वो मुत्तहिद नहीं हो सके। और अभी भी वजीर आजम इमरान खान ने जब ये बात ओआईसी के इजलास में कही है तो बहुत दुरुस्त बात की है कि हम अपनी ताकत के बावजूद फलस्तीन पे, कश्मीर पे और दीगर मामलात के ऊपर कोई बड़ा दबाव आलमी दुनिया में नहीं बढ़ा सके। उसकी वजह यह है कि हम मुत्तहिद भी नहीं है, डिवाइड है, तकसीम है, हमारे तजादात हैं। हम हमेशा तरक्की के आगे जाने के लिए अमेरिका की तरफ देखते हैं, बड़ी ताकतों की तरफ देखते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर एक झंझोड़ने की कोशिश है जो यहाँ पर अब ओआईसी का इजलास हुआ है। इससे फौरी तौर पर यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि ओआईसी जो है मुस्तकबिल में कोई बहुत बड़ा फोरम बन जाएगी मुस्लिम दुनिया के मफादात के लिए। लेकिन इस बहस को आगे बढ़ाने की जरूरत है कि जो मुस्लिम ब्लॉक है उसको कैसे मौसर बनाया जा सकता है। और वज़ीर आज़म की तकरीर दुरुस्त मसाइल की निशानदेही करती थी। अब उस पर अमल दरामद हो सकेगा, नई चीजें इसमें शामिल हो सकेंगी, आलमी हुक्मरान इसमें क्या रोल प्ले करते हैं, मुस्लिम हुक्मरान इसमें क्या रोल प्ले करते हैं, ये बहुत से सवालात हैं जो आपके जहन में भी होंगे और मेरे जहन में भी। जी बिल्कुल। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि मुस्लिम उम्मा की यूनिटी की जब हम बात करते हैं, ओआईसी को अगर हम ले लें, हम में जो खामी हम दूर क्यों नहीं करते? जो मामलात ऐसे हैं जिनको सेटल डाउन कर लेना चाहिए, एक उम्मा बन जाना चाहिए। हमने ये इजलास तो कर लिए, हमने इस तरह के ओआईसी के इजलासों में बहुत सारी शमूलियत भी कर ली, लेकिन मामला हल की तरफ क्यों नहीं आता मुस्लिम उम्मा के लिए? उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ क़यादत का फुकदान है। मुस्लिम दुनिया में कोई ओआईसी को लीड करने के लिए उतना तैयार नहीं है। कोई दुनिया के जो ताकत का निज़ाम है उसको चैलेंज करने के लिए तैयार नहीं है। फिर आप देखिए जो खारजा पॉलिसी होती है वो मजहब की बुनियाद पे नहीं बनती, वो हर एक के अपने अपने रियासती मफादात होते हैं। सऊदी अरब जो है एक मुस्लिम मुल्क है, वो इस वक्त जो है हिंदुस्तान के साथ बहुत ज्यादा कारोबारी मामलात में, इकोनॉमिक इशूज में एंगेज है। तो इसलिए जब फॉरेन पॉलिसी होती है तो उसके पीछे रियासत का अपना मफाद होता है। वो कहीं से भी मिल रहा हो, मुस्लिम दुनिया से मिल रहा हो, गैर मुस्लिम दुनिया से मिल रहा हो, वो उसके साथ जुड़ता है। लेकिन कोई लीडरशिप हो तो जो कम अज कम एक मिनिमम एजेंडा जो है उसको डिक्लेयर कर सके
کہ جناب ٹھیک ہے ہم اپنی اپنی خارجہ پالیسیاں بھی بنائیں, ہم اپنے اپنے معاشی مفادات کا تحفظ بھی کریں, لیکن مسلم دنیا میں جو اس وقت چیزیں ہیں اس پہ بھی اپنا کردار ادا کریں نا. دیکھیں نا, اب آپ پرائم منسٹر عمران خان کو یہ کریڈٹ دیں کہ پچھلے 3 سال سے 4 سال سے جس طرح سے انہوں نے اسلامی فوبیا کا ایک بحث جو ہے جنریٹ کیا ہے دنیا میں بھی, پاکستان میں بھی, انہوں نے UN کے اندر جا کے بھی یہ بات کی ہے, تو پچھلے 3-4 سال کے اندر یہ نتیجہ ملا نا کہ آج اسلامی فوبیا کے اوپر جو ہے UN جو ہے ایک پورا عالمی دن جو ہے 15 مارچ کو منانے کا اعلان کرتا ہے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس کو ایک محض اس کو آرٹیفیشل, چاہے وہ اس کو دیکھنا چاہیں کہ جن دن بنانے سے کیا ہوتا ہے, لیکن کم از کم UN کی سطح پہ اس کو ریکگنائز تو کیا گیا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک بڑی مسلم لیڈرشپ جو ہے, چاہے وہ سعودی عرب سے ہو, چاہے وہ ترکی سے ہو, چاہے ملائیشیا سے ہو, چاہے پاکستان سے ہو, ان مسلم ایران سے ہو, یہ ممالک کو آگے بڑھنا چاہیے. ایک بلاک جو ہے وہ بنے اور وہ باقاعدہ ایک ایجنڈا ان کے پاس ہو, روڈ میپ ہو, جس میں منیمم ایجنڈے کے اوپر اتفاق ہو اور اس کے اوپر پھر بڑی مضبوط بات کی جائے, تاکہ مسلم دنیا کو جو چیلنجز ہیں, اور خاص طور پہ جو ٹیررزم کے الزامات ہیں, انتہا پسندی کے الزامات ہیں, ان میں کچھ حقائق بھی ہیں, لیکن بنیادی فرق جو پرائم منسٹر نے بھی کہا اور بہت سے وزراء خارجہ نے کہا ہے کہ اگر کسی ملک میں ایک فرد یا ایک گروہ دہشت گردی کرتا ہے تو اس کو اسلام کے ساتھ جوڑنا, اس کو ریاست کے ساتھ جوڑنا, وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے نا دنیا کے مفاد میں نہیں ہونا چاہیے. اچھا سر, اس ایجنڈے میں خاص طور پہ یہی دیکھا گیا, اس دفعہ جو اجلاس ہوا افغانستان پہ خاص فوکس کیا گیا. ایک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سی پیک کے حوالے سے اہم ایک اس کی اپنی جگہ ہے, پھر اس کے بعد جو ان کے حالیہ اپنے جو سچویشن چل رہی ہے خوراک کے حوالے سے, وہاں کی عوام کے حوالے سے, تو کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس اجلاس کو خاص طور پہ رکھا ہی افغانستان کے لیے گیا یا کچھ اور بھی مقاصد تھے؟ نہیں, ایک مقصد تو تھا بڑا افغانستان, جی, کیونکہ خطے میں اس وقت سب سے زیادہ بڑا ایشو جو ہے وہ افغانستان کا ہے, اور خاص طور پہ جو ہے نا اس کی انسانی بنیادوں پر اس کی حمایت, تاکہ وہاں جو ہے نا کوئی فوڈ کا کرائسس یا خوراک کا بحران پیدا نہ ہو, عالمی دنیا ان کو امداد دے, ان کو تسلیم کرے, ان کے بینک اکاؤنٹ جو منجمد ہیں ان کو ختم کرے. یہ تمام چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا ایجنڈا جو ہے وہ اس کے اوپر تھا, لیکن آپ دیکھیے فلسطین کے اوپر بھی گفتگو ہوئی ہے, آپ دیکھیے کشمیر کے اوپر بھی گفتگو ہوئی ہے, بہت سی چیزوں کے اوپر جو ہے چیزیں طے ہوئی ہیں. افغانستان کو یقینی طور پہ ایک فوقیت حاصل تھی, لیکن پہلی دفعہ دیکھیے نا اسلامی وزرائے خارجہ کانفرنس میں چینی وزیر خارجہ کا آنا اور آ کر جو ہے باقاعدہ یہاں پہ خطاب کرنا, اور پھر مسلم دنیا کے ساتھ ایک بڑی سرمایہ کاری کی دعوت دینا, یہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں آگے بڑھنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں. لیکن سوال وہی ہے کہ کون اس پورے ایجنڈے کو لیڈ کرے گا. جی, اور انٹرنیشنلی بھی سر, جیسے آپ نے کہا کہ چینی وزیر خارجہ کا جو شمولیت کا ایک اچھا امپیکٹ گیا ہے دنیا بھر میں, پازیٹیو سائن ہے یہ بھی. جی بالکل پازیٹیو سائن ہے, اگرچہ لوگ اس کو اوپر بہت زیادہ تنقید بھی ایک نظر سے کر بھی رہے ہیں امریکہ کے کانٹیکس میں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت ایک بلاک کی پالیٹکس چل رہی ہے اور جس طرح سے دنیا کے اندر طاقت کے مراکز تبدیل ہو رہے ہیں, اس میں چینی وزیر خارجہ کا مسلم دنیا کے ساتھ کھڑا ہونا یا چین کا مسلم دنیا کے ساتھ کھڑا ہونا, یہ میں سمجھتا ہوں مسلم دنیا کے لیے ایک اچھی کوشش ہے. اب صرف دیکھیے 3 کام کرنے کی ضرورت ہے. جی, پہلا کام یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک منیمم ایجنڈا جو ہے نا وہ طے ہونا چاہیے OIC کا. بہت بڑے بڑے جذباتی نعرے, بہت بڑے بڑے انقلابی نعرے وہ ہمیں مدد نہیں دے سکیں گے, نہ وہ ممکن ہو سکے گا. تو ایک منیمم ایجنڈا جو ہے وہ ترتیب ہو. نمبر 1, 3 سے 4 ممالک جو ہیں وہ اس کے اندر لیڈنگ رول لیں. میں سمجھتا ہوں پاکستان اس میں رول لے سکتا ہے, میں سمجھتا ہوں سعودی عرب اس میں رول لے سکتا ہے, ترکی اس میں رول لے سکتا ہے, ملائیشیا رول لے سکتا ہے, ایران رول لے سکتا ہے. یہ 5-6 جو بڑے ممالک ہیں اسلامی دنیا کے, یہ اگر آگے بڑھیں تو ایک کم از کم ایک ایسی کمیٹی بنا دیں جو 5 ممالک کے اوپر مشتمل ہو اور جو اس کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آئیں. ٹھیک ہے, ایک دوسرا کام. اور تیسری جو بات یہ ہے کہ جو ہمیں میڈیا کے محاذ پہ جنگ لڑنی ہے, سفارتی محاذ پہ جنگ لڑنی ہے, ڈپلومیٹک کانٹیکس میں لڑنی ہے, وہ یہ کہ جو مسلم دنیا کے داخلی معاملات ہیں اور جہاں جہاں مسلم دنیا سے غلطیاں ہو رہی ہیں اس کا بھی ادراک ہونا چاہیے, اور جو مسلم دنیا کے اوپر چیزیں مسلط کی جا رہی ہیں عالمی دنیا سے اس کا بھی ادراک ہونا چاہیے, اور اس میں سے ایک روڈ میپ نکلنا چاہیے تاکہ ہم ایک متبادل بیانیہ جو ہے نا مسلم دنیا کا ترتیب دے سکیں. اور وہ متبادل بیانیہ کیا ہے؟ متبادل بیانیہ یہ ہے کہ ہم امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, اسلام کو جو ہے وہ دہشت گردی کے طور پہ نہ دیکھا جائے, مگر نہ اس کے نتیجے میں اسلامی فوبیا پھیلے گا, اور دنیا کے ساتھ انگیجمنٹ کی پالیسی ہو, جنگوں سے اور تنازعات سے جو پاکستان کی اس وقت قومی سیکیورٹی پالیسی ہے, یہی پالیسی ہونی چاہیے کہ ہمیں جنگوں میں اور تنازعات میں الجھنے کی بجائے اپنے قومی مفادات, اپنے معاشی مفادات, اپنے سیاسی مفادات جو ہیں ان کو تقویت دے کے ایک انگیجمنٹ کی پالیسی اختیار کرنی چاہیے. اور یہ جو OIC کا فورم ہے اس کو محض ایک ڈیبیٹنگ کلب نہ بنایا جائے, اس کو یقینی طور پر اس ڈیبیٹنگ کلب کے ساتھ ساتھ اس کی کم از کم کوئی شکل ہو
جس کی وجہ سے دنیا کے اوپر ایک پریشر بلڈ ہو سکے کہ جناب OIC نے اگر یہ بات کی ہے تو دنیا کے طاقتور ممالک اسے آسانی سے رول آؤٹ نہ کر سکیں. لیکن اس کے لیے میں نے کہا ہے نا کہ ایک مضبوط قیادت درکار ہے. وہ کہاں سے آئے گی, کیسے آئے گی, اس پر ابھی بھی سوالیہ نشان ہے. اچھا سر, جاتے جاتے یہ بھی فرماتے جائے کہ اسلام آباد میں اس کانفرنس کے کامیاب انعقاد کو کیا پاکستان کی اہم سفارتی کامیابی قرار دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے نا, ایک ایسے موقع پہ پاکستان کے اندر یہ کانفرنس ہوئی ہے جب پاکستان کے اندر بڑا سیاسی عدم استحکام ہے اور کہا جا رہا تھا کہ حکومت جانے والی ہے, جا رہی ہے آنے والے دنوں میں. ایسے موقع پہ پھر دہشت گردی کی موجودگی میں اس طرح کی کانفرنس کا انعقاد ہونا, تمام لوگ وزرائے خارجہ کا یہاں پر آنا, چین کے وزیر خارجہ کا یہاں آنا, اور خاص طور پہ جو امریکہ چائنا کانٹیکس میں ایک نئی ڈبیٹ چل رہی ہے اس میں یہاں پر آنا, میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب, وزارت خارجہ کا پورا ڈپارٹمنٹ, عمران خان صاحب, یہ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے پاکستان کا ایک پازیٹیو پرسپشن جو ہے اس کو ری بلڈ کیا ہے اور مسلم دنیا کو جھنجھوڑا ہے. کیونکہ پاکستان کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ مسلم دنیا کے اندر جو معاملات ہیں ان کے اوپر ایک لیڈنگ رول لے سکتا ہے. اور یہ اگر چیزیں آگے بڑھتی رہیں تو میں تو اس کو ایک بڑا پازیٹیو سائن لیتا ہوں, جو پاکستان کی ایک بڑی سفارتی کامیابی ہے. اور آپ دیکھیے نا, یہاں پر آ کے مختلف وزرائے خارجہ نے پاکستان کو اور وزیر اعظم عمران خان کو کریڈٹ دیا کہ جس طرح سے انہوں نے اسلامی فوبیا کے اوپر ڈبیٹ جنریٹ کی ہے. اس کا نتیجہ ہے کہ آج عالمی دنیا نے باقاعدہ اس کو ریکگنائز کیا ہے. تو اگر آپ, اور یہ اس کی ٹائمنگ بھی دیکھیے کتنی امپورٹنٹ ہے کہ ادھر سے OIC کا اجلاس ہونا تھا اور اس سے چند دن پہلے جو ہے وہ ہمیں پتہ چلا کہ اسلامی فوبیا کے اوپر ایک عالمی دن منانے کا UN نے اپنی قرارداد منظور کر لی ہے. تو اس سے اور زیادہ OIC کو تقویت ملی کہ اگر ہم اپنے کچھ سٹانس جو ہے اجتماعی طور پر لے تو اس سے ہمیں فائدہ مل سکتا ہے, اور نہ صرف ایک ملک کو بلکہ پوری مسلم دنیا کو. اور جو اختلافات ہیں مسلم دنیا میں اور یورپ مغربی ممالک کے درمیان, اس میں کوئی برچ کا رول پیدا کر سکتے ہیں. تو یہ سب کے مفاد میں ہے. یہ سب کے مفاد میں. بہت شکریہ سلمان عابد صاحب, ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے, تجزیہ نگار, کالم نگار, جو اپنی اہم آرا سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. OIC وزارتی کونسل کی چیئرمین شپ پاکستان کے سپرد کر دی گئی اور اجلاس بھی ہوا اور مختلف چیزوں پہ ڈسکشن بھی رہی. اس پہ مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں محمد عمر نذیر صاحب, دانشور ہیں اور اسسٹنٹ پروفیسر کامسٹس یونیورسٹی ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. سر بات اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ OIC کا اجلاس منعقد ہوا, بہت ساری چیزوں کو ڈسکس بھی کیا گیا, لیکن خاص طور پہ جو ایجنڈا رہا جو فلسطین اور افغانستان کے حوالے سے رہا, آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان اجلاس کے حوالے سے, ان میٹنگز کے حوالے سے, ان مسلم امہ کے اکٹھے ہونے کے حوالے سے کیا پازیٹیو پیش رفت سامنے آ سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا, مجھے اس موضوع پہ آپ نے انوائٹ کیا بات کرنے کے لیے. بنیادی طور پر OIC کا جو ہے یہ ایجنڈا جو فلسطین کے حوالے سے, یہ تو بڑا ایک احسن اقدام ہے, لیکن مسلمانوں کا اکٹھا ہونا اس سے زیادہ احسن ہے. مسلمانوں کا یہ جو اجلاس ہوا ہے اسلام آباد کے اندر, یہ اپنی انفرادیت رکھتا ہے, کیونکہ یہ ایک تاریخی لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک بڑے سینسٹیو موڈ پہ چیزیں آ رہی ہیں. فلسطین کا ایشو, مسلم امہ یہاں پہ ایک آواز نظر آتے ہیں, لیکن بہت ساری جگہوں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ مسلم امہ کو شاید کسی ایک ایسی فورس کی ضرورت ہے جو ان 57 ممالک کی آواز کا جو امپیکٹ ہے وہ پوری کی پوری UNO کے اندر آئے. جس طرح UNO ایک باڈی ہے جس کے اندر قراردادیں پیش ہوتی ہیں, کہیں نہ کہیں اس کو وہ زیادہ مؤثر نظر آتی ہیں. OIC جو ہے وہ اتنی مؤثر نظر نہیں آتی جس طرح سے دیگر G8 ہے یا سیٹو ہے یا دیگر آرگنائزیشنز ہے دنیا کے اندر, وہ اپنے کارکردگی کے حوالے سے, اپنے امپیکٹ کے حوالے سے زیادہ مؤثر نظر آتی ہیں. OIC اتنی مؤثر نظر نہیں آتی کیونکہ مسلمان ممالک کے اندر ایک ڈفرنٹ سی تفریق ہے. چند ممالک کا ایک بلاک ہے, دوسرے چند ممالک کا ایک دوسرا بلاک ہے, خلیجی ممالک ایک خاص ایجنڈا رکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے جب تک ہم ایک پیج پہ نہیں آئیں گے اور ایک آواز ہو کے دنیا کو نہیں بتائیں گے کہ 1.5 ارب آبادی کے یہ بڑے مسائل ہیں, فلسطین ان میں سے ایک ہے, کشمیر ایک ان میں سے بڑا مسئلہ ہے, اسی طرح افغانستان ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر اس وقت جو سیاسی جم گوئیاں چل رہی ہیں اور ایک ڈفرنٹ سی پوزیشن ہے اس وقت, انہوں نے ایک طرح سے نہ آ کے بائیکاٹ بھی کیا ہے. تو اس طریقے سے جہاں ایک افیکٹونیس ہونے کی بات ہے وہیں پہ کچھ کمزوریاں بھی نظر آتی ہیں کہ ہم افغانستان کو کیوں نہیں اس OIC کے اس اجلاس میں لے کے آ سکے. تو
ماضی کے اندر بھی او آئی سی کے جو اجلاس ہیں ان کا اکٹھا ہونا تو ایک اچھا سائن ہے، لیکن اس کا جو نتائج برآمد ہوتے ہیں وہ کوئی بڑے نتائج نہیں ہیں. ابھی تک ہمیں کوئی ایسا نتیجہ خیز فیصلہ، کوئی ایسی نتیجہ خیز قرارداد نظر نہیں آتی جو اس قسم کے اجلاسوں میں پیش کی گئی ہو، جس کے اوپر تمام ممالک نے اتفاق رائے کیا ہو اور یہ آواز مغرب کے اندر بھی اسی طریقے سے رجسٹرڈ ہوئی ہو. تو میرا عمر خیال ہے صاحب کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں اس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ ہم نے خود سے جو بلاگ بنا رکھے ہیں مسلم امہ میں، جس طرح سے ابھی آپ بات کر رہے تھے، فرما رہے تھے آپ کہ سب سے بڑی جو چیز نظر آتی ہے کہ ہم یونائٹ نہیں ہو سکے، ہم اکٹھے نہیں ہو سکے، اکٹھے ہونے کے باوجود بھی اکٹھے نہیں ہو سکے. تو سر اس چیز کو ہمیں کیسے ٹھیک کرنا ہوگا؟ بنیادی طور پر مسلمان ممالک کو اپنے جو گروپنگ والے معاملات ہیں جس میں کچھ ممالک ایک خاص پالیسی رکھتے ہیں اور کچھ اس کے اپوزٹ رکھتے ہیں، ان مسائل کو پس پشت ڈال کے ایک آواز ہونا پڑے گا. جب تک ہم بلاسفیمی کے ایشو کے اوپر مسلمان ممالک لائک یمن، افغانستان، کشمیر، فلسطین، ان موضوعات پہ یک آواز نہیں ہوں گے اور کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں لے کے آئیں گے اور ورلڈ کو کنونس نہیں کر لیں گے، ان کو مجبور نہیں کر لیں گے کہ یہ ایشوز قابل فیصلہ طلب ایشوز ہیں، اگر ان کو ایڈریس نہ کیا گیا تو دنیا کا امن قائم نہیں ہو سکتا. تو یہاں پہ میرا ذاتی خیال ہے کہ پاکستان کے کریڈٹ پہ تو یہ کانفرنس آ گئی ہے، یہ اجلاس آ گیا ہے، لیکن دنیا کے اندر دیکھا جائے تو دنیا کے اندر اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہے جتنا اس کا ہونا چاہیے، اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب سب ممالک ایک ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عربیہ کی آواز کچھ اور ہے، دبئی سے کچھ اور آوازیں آتی ہیں، قطر سے کچھ اور ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے لیبیا، افغانستان اور یہ دیگر جو اسلامک ممالک جہاں جہاں کہیں نہ کہیں مسائل کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے. اور پھر انٹرنیشنل پاورز بھی یہ چاہتی ہیں کہ یہ ایک آواز نہ ہو سکے. انٹرنیشنلی ایک یہ ڈیوائیڈ قائم رکھنا چاہتے ہیں کچھ انٹرنیشنل پاورز، تاکہ اگر یہ ایک ہو گئے تو پھر تو یہ مسائل حل کر لیں گے. تو انٹرنیشنلی دیکھا جائے تو جو بین الاقوامی دنیا ہے وہ چاہتی ہے کہ یہ انہی مسائل میں الجھے رہیں اور یہ کسی نتیجے پہ نہ پہنچ سکے. انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی بھی نظر آتی ہے اس میں. اچھا سر، یہ فرمائیے گا جاتے جاتے، کیونکہ وقت کے ہم قیدی ہیں ہمیشہ سے اور وقت ہمارے پاس بالکل اینڈ کے قریب ہے، یہ فرما دیجیے گا کہ پاکستان نے ہمیشہ اسلامی دنیا میں ایک لیڈر کا کردار ادا کیا ہے. ابھی انٹرنیشنلی پاکستان کا امیج کیا گیا ہے؟ از اٹ اے پازیٹیو امیج، اور آپ کہیں گے کہ ابھی ہمیں مزید بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، یا اب تک کے لیے جو بہتر تھا وہ کیا ہے؟ جی، میرا خیال ہے کہ پاکستان کا رول بڑا ہی کلیدی ہے. پاکستان دنیا کے ان ممالک میں سے ہے جو کہ نیوکلیئر ویپنز رکھتے ہیں، نیوکلیئر پاور ہے. تو نیوکلیئر پاور ہونے کی حیثیت سے پاکستان کی حیثیت تو بڑی کلیدی ہے. اور اگر ہم پاکستان کی انٹرنل صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو دنیا کنفیوژن کا شکار ہے کہ ہمارے اندر یہ اجلاس اس وقت ہونے جا رہا ہے، پاکستان کے اندر یہ ہوا ہے جب ہماری ملکی صورتحال جو سیاسی ایک غیر استحکام کی پوزیشن ہے، تو میسج بڑا کنفیوزڈ ہے. اردو ہم چیمپئن بھی بن رہے ہیں اور اندرونی خانہ میں دیکھا جائے تو ہماری ایک اتنی بری صورتحال ہے کہ پولیٹیکل کویس کی پوزیشن ہے. ہم ہر روز ایک گورنمنٹ کو ٹوٹتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اپوزیشن کو الیکشن کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہیں. رات کو سناریو اور ہوتا ہے، صبح سناریو اور ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ون ون سچویشن نہیں ہے اس وقت پاکستان کی. آلدو ہم نے اسے ہوسٹ کیا ہے، پاکستان کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے، ایک اچھا سٹیک ہولڈر ہے، اور پاکستان جس طریقے سے اپنی آواز دنیا کو بتاتا ہے، پہنچاتا ہے، شاید دوسرا کوئی ملک اس طریقے سے، شاید ترکی ہے یا ایران ہے جو ٹھوس طریقے سے اپنی بات کو دنیا کو بتا پاتا ہے. ادروائز مسلم امہ کے اندر ایک بڑی ڈیوائیڈ ہے، اور اس ڈیوائیڈ کی جو ریزن ہے کہ ہم ایک بڑی کانفرنس ہوسٹ کر رہے ہیں لیکن ہمارے ملک کے اندر جو سیاسی عدم استحکام والا ایک معاملہ ہے وہ اس کو نلیفائڈ بھی کرتا نظر آتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان کی سیاسی صورتحال مضبوط ہوتی تو ایک ڈفرینٹ امپیکٹ آتا. ابھی ہم انٹرنلی بڑی ایک ویک پوزیشن میں کھڑے ہیں
اور ایٹ دا سیم ٹائم اس پریشر کے ساتھ ہم نے اس اجلاس کو ہوسٹ کیا ہے. ہم نے کشمیر پہ بات کی ہے, افغانستان کے اوپر اپنا ایک پیغام دیا ہے, اور اسلامو فوبیا کے حوالے سے دنیا کو بتایا ہے کہ یہ وہ مسائل ہیں جن کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. لیکن اس وقت تک یہ ایڈریس نہیں ہو سکتے جب تک ہماری آواز ایک نہ ہو, جب تک ہم سب مسلمان جو ممالک ہیں وہ یک آواز ہو کے آئیں گے تو پھر امپیکٹ آئے گا ورلڈ پہ. ادروائز یہ کریڈٹ تو آ جائے گا پاکستان نے ہوسٹ کیا, لیکن یہ اتنا امپیکٹفل نہ ماضی میں رہا ہے نہ اب ہے کہ او آئی سی کے اجلاس کے اندر ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے, ادروائز پھر یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے. بہت شکریہ محمد عمر نذیر صاحب, دانشور اسسٹنٹ پروفیسر کامسٹ یونیورسٹی, ہمارے ساتھ موجود رہے. نہ صرف یہ بلکہ ان کے ساتھ ساتھ عبداللہ طارق سہیل صاحب اور سلمان عابد صاحب بھی ہمارے ساتھ رہے. ان تمام صاحبان کا شکریہ. او آئی سی اجلاس کے حوالے سے ہم نے بات کی اور بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہم نے ڈسکس کی کہ جو ہونی تو چاہیے تھیں لیکن انفارچونیٹلی نہ ہو پائیں, لیکن جو ہوا بہرحال اس کو ہی کریڈٹ دیں گے کہ اچھا ہوا اور مزید اچھے کی امید بھی رکھیں گے. بہت سارے ممالک نے شرکت کی, افغانستان کے جو باقی لوگ ہیں نمائندگی کے لیے آئے وہ شامل ہوئے, لیکن ان کے ہائی آفیشلز نہیں آئے, اس کا اپنا ایک کریڈٹ ان کو جانا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے جو یہاں پہ پریزنٹ کیا, پاکستان نے جو یہ ہیلڈ کیا, انعقاد کیا یہ سارا اجلاس اور سکسیسفلی کیا. ٹائمنگ آل دو کہ انٹرنلی پولیٹیکلی پاکستان کی اپنی اچھی نہیں تھی, لیکن ایون دین سکسیسفل رہے, اسی کو ہم بہتر جانیں گے. مزید بھی پروگرام میں ابھی چیزیں کرنا باقی ہیں, آپ سے ملیں گے ایک چھوٹی بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.